ہندوستان اور پوری دنیا آج بھی اسی دور میں اور ویسی ہی حالت میں ہے جو آج سے 100 سال پہلے تھی۔ یہ سوال اس لیے کہ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے یعنی 29 دسمبر 1925 کو مولانا ابوالکلام آزاد نے کانپور میں منعقدہ آل انڈیا خلافت کانفرنس میں جو باتیں کہی تھیں وہی کم و بیش ہندوستان اور دنیا کے بیشتر خطوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مولانا آزاد نے 1920 اور 1925 کے درمیان وقوع پذیر واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، آج اس محل میں ہماری بحث و نظر کا دائرہ ہندوستان اور عالم اسلامی کے اندر محدود ہے، لیکن جغرافیہ عالم کے ان گوشوں کے حوادث بھی اس کے لیے کافی ہیں کہ ایک انقلاب انگیز عہد تاریخی خواص ان میں تلاش کیے جائیں۔ جدید ترکی کا ظہور اور نشو نما، مصر کی سیاسی حرکت کا اتار چڑھاؤ، مشرق میں یورپ کے تامیانہ استعمار کا نیا دور، عراق، شام اور فلسطین کی انگریزی و فرانسیسی حکم برداری، عثمانی خلافت کا خاتمہ، خاندان عثمانی کا ترکی سے اخراج، شمالی افریقہ میں امیر محمد بن عبدالکریم کی پے در پے فتح مندیاں، حجاز کے ناگہانی اور فوری تغیرات، شریف حسین کی خود ساختہ عمارت کا خاتمہ، امیر ابن سعود کا داخل حجاز، جزیرۃ العرب میں ایک نئی سیاسی صورتحال کی پیدائش، شام میں قومی حرکت کا طاقتور ظہور، خاندان قاجاریہ کا خاتمہ اور پہلوی شاہیت کا قیام، یہ اور اسی طرح کے کتنے ہی واقعات ہیں جو اس قلیل عرصہ کے اندر گزر چکے ہیں، اور گو ان کی انقلابی اہمیت ہم نے اپنی روزانہ کی زندگی کی مشغولیت میں محسوس نہ کی ہو، لیکن تاریخ ان کے اندر قرنوں اور صدیوں کے تغیرات کا سراغ لگائے گی۔ ملک کے داخلی تغیرات، ہم کسی حال میں بھی یہ حقیقت فراموش نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے زندگی اور سرگرمی کی اصلی جگہ خود اپنی سرزمین اور وطن ہی ہے۔ غور کیجئے، اس 5 سال کے اندر یہاں کی دماغی اور جماعتی حالت میں کیسی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا ہمارے ملک کے مستقبل میں ان کے اثرات کیا اور کس طرح کام دیں گے۔ خلافت کی حرکت کے ساتھ ہی ملک کی آزادی و استقلال کی جو متحدہ حرکت شروع ہوئی تھی اور جس کی خصوصیتوں نے بہت جلد دنیا کی توجہ اور دلچسپی حاصل کر لی تھی، ایک خاص منزل تک پہنچ کر رک گئی، اور اس کے بعد اس کے رد فعل کے اثرات نہایت تیزی کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اب سرگرمی کی جگہ افسردگی ہے، بیداری کی جگہ غفلت ہے، اتحاد کی جگہ انتشار ہے، ملک و قوم کی جگہ فرقہ اور جماعت کی صدائیں ہیں، اور کام کی رہی سہی قوتوں کے لیے گمراہ کرنے والے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے موجودہ منظر کا سب سے زیادہ اور درد انگیز پہلو اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب مشرقی ممالک کے موجودہ تغیرات کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ جبکہ مشرق کی تبدیلیاں آزادی اور ترقی کی طرف جا رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک قدم اٹھا کر صرف تھک ہی نہیں گیا ہے بلکہ واپسی کے لیے پیچھے دیکھ رہا ہے۔ افریقہ کے مٹھی بھر قبائل جس آزادی کی حفاظت کی راہ میں فرانس اور اسپین کے متحدہ طاقت کو پے در پے شکستیں دے سکتے ہیں، اس کے لیے ہندوستان اپنی اتنی وسیع آبادی کے ساتھ جو موجودہ نسل انسانی کا 5واں حصہ ہے، اپنی جہالت و غفلت کو بھی شکست نہیں دے سکتا۔ ہندوستان کی طرح شام میں بھی مختلف مذاہب اور نسل کی مشترک آبادی ہے۔ وہاں کے دروزی قبائل، عام مسلمان اور مسیحی جماعتیں صدیوں سے باہم دیگر قتل و غارت میں سرگرم رہی ہیں۔ مسلمانوں اور مسیحیوں کے مذہبی اختلافات کے لیے صرف صلیبی لڑائیوں ہی کا افسانہ کافی ہے، جس کے 8 خونی سیلاب اسی سرزمین میں بہہ کر خشک ہو چکے ہیں۔ تاہم آج اپنے ملک کی آزادی کے لیے ان سب کا متحدہ نعرہ یہ ہے، الدین للواحد والوطن للجمیع، یعنی دین دھرم ہر شخص کا اپنا اپنا عقیدہ ہے اور وطن سب کا ہے۔ لیکن ہندوستان کا حال کیا ہے؟ یہ ہے
کہ اس کی بہترین تعلیمی اور سیاسی پیداوار بھی آج اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں۔ مذہبی منافرت، جماعتی تعصب، فرقہ وارانہ تنگ دلی اور محکومانہ ذہنیت کے تمام مذہبی مفاسد ہماری راہ بدستور روکے کھڑی۔ بہت بہت شکریہ۔